السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذل حیدر اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں پروگرام لے کے اب بنے گا اپنا گھر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا گھر کیسے بنے گا؟ مہنگائی کا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دن بدن تعمیراتی مٹیریل جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف شہری بلکہ جو بلڈرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ وقت پہ قبضہ نہیں مل رہا لوگوں کو، مٹیریل کبھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے تو کبھی جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرح پرووائڈ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں ایسی شخصیات، ایسے مہمانوں کو دعوت دیں جو آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ کو اپنا گھر بنانے میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اس کو کسی حد تک ختم کیا جا سکے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بلڈر، کنسٹرکشن انڈسٹریز، ریئل اسٹیٹ میں ایک مشہور اور معروف نام ہے جناب الطاف طائی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آباد کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے ہم کئی سوالات کریں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے الطاف طائی کی طرف اور ان سے سوالات ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا، آتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ کراچی کی مشہور جگہوں پہ، بڑی جگہوں پہ آپ کے پروجیکٹ ہیں، اچھی سے ہے آپ کی، یہ انڈسٹری جا کہاں رہی ہے؟ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی اپنا گھر کیسے بنائے گا؟ کراچی ایک اربن ہے اور ایک مین سٹی ہے۔ مین سٹی اور آؤٹ اسکرٹس میں بہت فرق ہے نا۔ آؤٹ اسکرٹس کے ریٹ میں بہت فرق ہے، پاپولیشن میں بہت فرق ہے، اور جو مٹیریلز جو انفلیشن کی وجہ سے اور جو ہماری ڈیولیوشن کی وجہ سے جو کاسٹ آف کنسٹرکشن تھی وہ آلموسٹ ڈبل چلی گئی ہے۔ اگر پہلے 3-3.5 ہزار روپے تھی تو آج 6-6.5 ہزار روپے ہے۔ تو اس لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے ڈیولپر اور بلڈرز کو۔ جو بھی بلڈر اور ڈیولپر ایک پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے انسٹالمنٹ کا وہ منیمم 3.5 سے 4 سال کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 4 سال میں ڈیلیوری دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی ہیو ٹو ایبزارب آل دا تھنگس ان دا پروجیکٹ۔ تو وہ اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے بلڈرز کے لیے کہ وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں، بیکاز کہ جو پالیسی ہے وہ کنسسٹنس پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کو گورنمنٹ اتنا انسینٹیو دیتی ہے جسٹ بیکاز کہ یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ملتا ہے لوگوں کو، لیکن یہاں ہمارے یہاں تو بالکل نہ پرائز اینڈ چیک ہے، نہ کارٹلائزیشن پہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز ہے، کسی چیز پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت مہنگی ہو رہی ہے، اور بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے بلڈرز کو کہ یہ اس کی ڈیلیوریز آن ٹائم دے۔ پھر بھی میں ماشاءاللہ ہمارے بلڈرز اور ڈیولپرز جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ ممبرز ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ بھی اس ٹائم پہ بھی جو انہوں نے اپنے جو کمٹمنٹس کیے ہوئے تھے، جو پرانے ریٹوں میں کمٹمنٹ کیے ہوئے، اس پہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں، اتنے ہارڈ ٹائم کے اندر وہ ڈلیوری دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ٹائم کا تو آپ نے بتا دیا، مینیج کر لیتے ہیں آپ لوگ کسی بھی طریقے سے، ڈے نائٹ کام کر کے بھی مینیج کر لیں گے۔ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ مجھے آپ نے 50 لاکھ میں فلیٹ دیا، لیکن وہ 3 سال میں آپ نے مجھے قبضہ دینا ہے۔ بیچ میں ریٹ جو ہیں، پرائسز جو ہیں وہ سر یہ مہنگا ہو گیا ہے، ریتی بجری اویلیبل نہیں ہے، دوسری چیزیں ہیں، ٹائلز ہیں، 100 چیزیں اس میں لگتی ہیں، اس کو کیسے کور کرتے ہیں آپ؟ پھر دوبارہ لوگوں سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، اپنے پاس سے لگاتے ہیں، یہ نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں میں 50 سے زیادہ دے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ہم فیزیبلٹی بناتے ہیں 3 سے 4 سال کی۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سال کی ہم کو 10% کی پرائز اسکیلیشن آئے گی، وہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ 3 سال میں 30-35% پرائز اسکیلیشن لے کے ہمارے اوور ہیڈز وغیرہ لے کے بلڈر وہ مال بیچتے ہیں۔ اب اس وقت 100% آ گیا تو ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل بلڈرز اپنا جو پروفٹ ہے اس کو کم کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ پروجیکٹ لاس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور کچھ پروجیکٹس انوینٹری ان کے پاس پڑی ہوتی ہے، جو انوینٹری بیلنس ہو جاتی ہے اس سے پروجیکٹ کو بیلنس کر کے ابھی ڈلیوری دے رہے ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں بلڈرز ایسوسی ایشن کا، ان کی حقوق کی تنظیم کا، بلڈرز کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا شکایت ہے کچھ حکومت کی پالیسیز سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب سے، ہم نے ایک ہی چیز کہی ان سے کہ دیکھیں یہ وہ انڈسٹری ہے جو 1/3 آف دا GDP کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس ملک کے اندر نا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہم وی آر ایگریکلچر بیسڈ، آفٹر ایگریکلچر یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے، 1/3 آف دا GDP کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں ان سے شکایت تو نہیں ہے، ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں، ایون پلینگ فیلڈ دیں، ہراسمنٹ سے ہم کو بچائیں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر فیسیلیٹیشن دے گی یہ گورنمنٹ تو الحمدللہ
میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر ایئرپورٹ سے لے کے میٹروپول ہوٹل تک اگر شیخ زاید جیسا روڈ ہم نہیں بنا دیں تو وی آر ناٹ ایلیجیبل. دیکھیں پاکستانی بلڈرز لیں یا پاکستانی انڈسٹریلسٹ لیں، ان میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن جو پالیسیز آف دا گورنمنٹ ہے نا، کیونکہ وہ کنسسٹنس نہیں ہے. پالیسیز جو بنتی ہیں وہ سالوں سال کے لیے بنتی ہیں. ایسا نہیں کہ 6 مہینے کے لیے پالیسی بنے، 1 سال کے لیے پالیسی بنے، اس کے بعد اس کے اندر فقدان آ جائے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے پلس مائنس. دبئی کے اندر پرابلم ہوا، لاسٹ اتنا بڑا پرابلم ہوا تو وہاں کی گورنمنٹ نے کنسسٹنس پالیسی تھی. آج وہاں پہ اتنی تیزی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کا انویسٹر وہاں پہ اٹریکٹ ہوا ہے. ہمارے یہاں 100D کے اندر پچھلی گورنمنٹ نے ایک اسکیم دی جس کے حساب سے ایمنسٹی دی، جس سے گورنمنٹ کے ایکسچیکر کے اندر ایک ٹیکس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن آیا. پھر بکس کے اندر آلموسٹ 1000 ٹریلین آئے. اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد یہ جو سچویشن تھی یہ آ گئی تو کچھ پروجیکٹس 100D میں کمپلیٹ نہیں ہو سکے اور کچھ پروجیکٹس ماشاءاللہ آن ٹائم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کو جسٹ بیکاز آف 100D میں گورنمنٹ کو 1 سال 2 سال کا ایکسٹینشن دینا چاہیے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں ایوری کوارٹرلی ایک ہیوج اماؤنٹ آتی ہے. ٹیکس جو ہے الطاف بھائی اتنے لگا دیے گئے ہیں ٹیکس کہ اس کو نہ آپ کبھی پورا کر سکیں گے، نہ وہ لوگ جو آپ سے پرچیز کر رہے ہیں چیزیں، چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہوں، چاہے فلیٹ کی. اتنے ٹیکس لگانے کا فائدہ صرف حکومت کا ہی نظر آتا ہے، مطلب میرا آپ کا یا عام شہری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نہیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا بات کا یہاں پہ موقف چینج ہے. دیکھیں ہم لیگل کام کرتے ہیں. ہمارا ممبر جب ممبرشپ لینے آتا ہے تو اف از اے ٹیکس پیئر دین وی کین ایشو ہم فارم. اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو ہمارا ممبر نہیں بن سکتا. اس کے بعد جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہے، کرائٹیریا دیکھتے ہیں، ایلیجیبلٹی آف بلڈر دیکھتے ہیں، تو وی آر ریڈی ٹو پے دا ٹیکسز، نو پرابلم، بیکاز وہ ہم نے پاس آن کرنے پروجیکٹ کے اوپر. جیسے ہم پلاٹ خریدتے ہیں، جیسے ایک لیگل بلڈر ہوتا ہے، ایک انلیگل بلڈر ہوتا ہے. وی آر لیگل. وین وی آر پرچیزنگ اے پلاٹ تو پہلے ہمارے اوپر 236K تھا، وہ 2% تھا، اب یہ 3% کر دیا. اٹ مینز اٹ از ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس وچ از ایڈجسٹیبل ان اور فائنل ریٹرنس نا. اس کے بعد ابھی ہمارے سبلیز کے اوپر 236C لگا دیا 3%. تو اگر بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے. دیکھیں اگر میں ایک پروجیکٹ کرتا ہوں جس کی ورتھ ہے آلموسٹ اگر 50 کروڑ روپے کی، تو 50 کروڑ روپے کے اوپر میں نے 1.5 کروڑ روپے ایڈوانس ٹیکس بھرا ایٹ دا ٹائم آف پرچیز آف پراپرٹی. اور ایٹ دا ٹائم آف سبلیز اگر میں اس کو 4 اور ویلیو ایڈیشن کر کے تقریباً اسی 50 کروڑ کو میں 3 ارب کا بیچتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس سے 70 انڈسٹریز چلتی ہیں. میں وتھ ہولڈنگ ایجنٹ ہوں، ان کا میں ٹیکس ریکور کرتا ہوں. 70 انڈسٹریز کا ہم لوگ وتھ ہولڈنگ ایجنٹ ہے. کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس وتھ ہیلڈ کرتے ہیں ایز پر دا رولز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کراتے ہیں. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. وی آر پرووائڈنگ ملینز آف جابس ٹو دا ملینز آف پیپل. تو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ٹو میک پیمنٹ in the terms of tax to the government of Pakistan. ہمیں چاہیے ایز آف ڈوئنگ، کنسسٹنس پالیسی، جو پالیسی 3 یا 4 سال کے لیے ہو. بیکاز وی آر نان پولیٹیکل آرگنائزیشن. چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیکاز وی آر نان پولیٹیکل. ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ ادھر اس ملک سے کما رہے ہیں، اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہاں ٹیکس بھرنا چاہیے. بالکل ہر شہری کا فرض ہے اور ہر کاروباری آدمی کا فرض ہے کہ وہ کما رہا ہے تو وہ ٹیکس پے کرے، تاکہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز لائے جس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، دوبارہ آئیں گے الطاف بھائی کی طرف اور ان سے دوبارہ پوچھیں گے. کئی سوالات ہیں وہ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، تو ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. الطاف تائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے. اچھا بتائیں، بات کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 1400 ممبران ہیں. شہریوں کو بڑی شکایت رہتی ہے بلڈر سے کہ کوئی کہتا ہے کہ مٹیریل ٹھیک نہیں لگایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وقت پہ قبضہ نہیں دیا، کوئی کہتا ہے پیسے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اچھا کئی پروجیکٹ انکمپلیٹ بھی ہیں شہر میں، تو اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس آباد میں موجود ہے؟ کوئی کمپلین سیل ہو، کوئی ٹیم بنائی ہو آپ نے؟ بہت جمع ہماری 42 کمیٹیز ہیں، انڈیپینڈنٹ کمیٹیز ہیں، جس میں کمپلین کمیٹی ہے، جہاں پہ ہمارے پاس FIA سے، نیب سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی انڈیویجلی کمپلین آتی ہے. اس کی ایک انڈیویجل کمیٹی ہے اور وہ اس کمیٹی کو سن کے، دونوں طرف کی بات سن کے، اس کو جسٹیفیکیشن کر کے یہ ساری کمپلین 90% ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں. دیکھیں کچھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ہمارے آلموسٹ 1400 ممبرس تھے، ابھی آلموسٹ 1500 پلس ممبرز ہو گئے اس سال. مور دین 125 ممبرز اس سال بھی آئے ہیں، اس حالات میں بھی، اس معاشی حالات میں بھی. تو دیکھیں ہماری آباد
جو اپنے ممبرز ہیں اور ہمارے جو ممبرز کے کلائنٹ ہیں اس کی گریوینسز دور کرنے کے لیے ہمارا باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس طرح سب کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جس کی بھی جو کمپلین آتی ہے آئدر آئی ایم اے چیئرمین آئی ایم آنسریبل ٹو دیٹ کمیٹی، اگر میں نے ڈلیوری نہیں دی ہے اور اگر میں نے لوگوں کے ساتھ انجسٹس کیا ہے تو لوگ خوش ہیں آپ الحمدللہ جسٹس صحیح کر رہے ہیں؟ الحمدللہ our doors are open for anybody to come and complain. اگر our members اگر ہمارا ممبر اس کمپلین کے اگر اس کی جو کرائٹیریا پورا نہیں کرتا ہے تو ہم اس کا شوکات ایشو کرتے ہیں، ان کی ممبرشپ کینسل کرتے ہیں۔ جی کتنے شوکاز ایشو کر چکے ہیں اب تک بلڈرز کافی کو، یا شوکاز کسی ایشو کی کر ممبرشپ چکے ہیں۔ کینسل کری ہے بعد میں؟ ہاں کریے، بالکل کریے۔ اچھا، بڑے بڑے بلڈروں کی ممبرشپ پہ ہم نے کینسل کری ہے، اور وی آر ناٹ گیونگ دیم نیو ممبرشپ ان ٹرمز آف اینی، جیسے اے او پی میں بھی کسی کے ساتھ آ جائیں یا کچھ آ جائے تو ہم باقاعدہ ہم نے بینڈ لگایا ہوا ہے ایسے بلڈرز کے جنہوں نے ڈلیوری نہیں دی ہے، بڑے بڑے نام تھے، اس کو مجھ سے پہلے بھی ماشاءاللہ شوکات ایشو ہوئے اور بینڈ ہے وہ لوگ، انہوں نے بڑی کوشش کر لی، پر ہم نے کہا جب تک آپ اپنے میٹر سالو نہیں کریں گے ہم آپ کو ممبرشپ نہیں دیں گے۔ اور ممبرشپ نہیں دینے کا مطلب کہ آج کے بعد نہ وہ ورٹیکل ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا گیم چینجر گوادر کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہے نا بھوچال آ جائے گا، ترقی کی راہیں کھل جائیں گی اگر گوادر کافی عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ آپ آباد گوادر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کے بلڈر بھی آپ کے ممبر، کیا وجہ ہے کہ اب تک اس وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکی ہے؟ میں نے آپ کو ایک ہی چیز کہی کہ دیکھیں گورنمنٹ کو ڈے ٹو ڈے پالیسی چینج نہیں کرنی چاہیے، گوادر کے اندر بھی گورنمنٹ کو کنسسٹنس پالیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں سی پیک از اے گیم چینجر فار پاکستان، اس میں جو انہوں نے ماشاءاللہ جو اس وقت کام کیا ہے، اس گورنمنٹ نے، گورنمنٹ بلوچستان نے پھر اس کو انسینٹیو دیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ بینیفٹ دیتے ہیں اونلی فار دا ریجن آف دا گوادر، جس طریقے سے ایران نے پہلے 100 میگا واٹ دیا الیکٹرکسٹی اور ابھی 100 میگا واٹ اور دے دیے، تو وہاں پانی کا پرابلم ہے، تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں اٹس اے گیم چینجر فار پاکستان۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایران کا بارڈر بھی قریب ہے، وہاں سے مٹیریل بھی سستا آ سکتا ہے، یہ اسٹیل وغیرہ، تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا کوئی نیگوسیشن، کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی دیکھیں ہم پالیسی آ رہی لاسٹ ہے؟ ملاقات ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب سے ایران کے لیے بارٹر ٹریڈ کے لیے، تو جو ہمیں فائنانس منسٹر صاحب نے، ان کی ٹیم نے، جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ممبر ایف بی آر کی، تو انہوں نے کہا وی ول ایشو دا گیزٹ فار بارٹر ٹریڈ ود ان اے کپل آف ڈیز۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید ہماری 28 تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی اور بارٹر ٹریڈ کا جو ان کا جو آ گیا تھا نوٹیفیکیشن، وہ 1 تاریخ کو آ گیا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور ایران سے کام ہو رہا ہے اور بارٹر ٹریڈ ہو رہا ہے، پر ابھی تک وہاں پہ تھوڑا آئرن وغیرہ پرووائڈ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی الحمدللہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے آباد نے آئرن اسٹیل کے خلاف اسٹرائک کیا تھا، ان کی کارٹلائزیشن کے خلاف، جس پہ وہ پہلے 3,08,000 روپے ریٹ لگے تھے، پھر 3,48,000 روپے ریٹ لگے تھے، لیکن آج مارکیٹ میں 250 روپیز میں اویلیبل ہے۔ ہم نے کیا تھا کہ صرف ہم آئرن اینڈ اور پرچیز نہیں کریں گے، ہم نے یہ اسٹرائک شاید 1 مہینے کے لیے کی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ممبرز جو کہ اس کو پرائز ایبزارب نہیں کر سکتے تھے، میں نے آپ سے کہا نا 2 ٹائمز پرائز ہو گئی ہے، تو ابھی کافی ریلیف ہے، اور ابھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ آئرن اینڈ اور کی بہت ڈاؤن ہے، را مٹیریل کی بہت ڈاؤن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں یہ پرائز 225 روپے تک آ جائے گی۔ کراچی میں جو لوگ ہیں وہ 2 چیزوں سے بڑے پریشان ہیں، ایک تو فیسلٹیز کراچی میں نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، نئے کنیکشن نہیں ہو رہے ہیں گیس کے، یقیناً آپ کی نالج میں ہوگا، لیکن اس سے سب سے بڑا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ پورشن مافیا کا۔ وہ بلڈرز کو بدنام، بلڈرز تو نہیں ہوتے ظاہر جو پورشن بنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بلڈرز کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، شاید آپ بھی پریشان ہیں، آباد بھی کافی، میں نے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے آپ لوگوں نے کافی انکوائریاں کری ہیں کہ کچھ بلڈر ہیں ان کے ریلیٹیو جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پورشن کی جو چھت ہے وہ تو بلڈر بیچتا ہے، اگر وہ چھت نہ بیچے تو پورشن نہیں بن سکتا، اس پہ کیا کارروائی کری آپ نے؟ دیکھیں یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے، ہم نے ہزاروں دفعہ کمپلین لکھی ہے، آپ کے توسط سے ہزاروں دفعہ کہا ہے۔ دیکھیں یہ وی آر ناٹ اتھارٹی نا، وی کین لانچ اے کمپلین، اتھارٹی کو ہم کمپلین کر سکتے ہیں، جو ہم کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، سی ایم کو کرتے رہتے ہیں، گورنر کو کرتے رہتے ہیں، جتنے بھی سی کنسرن ڈپارٹمنٹس اس کو کرتے رہتے ہیں کہ اس اللیگل کنسٹرکشن کو آپ روکیں اور لیگل کنسٹرکشن کو آپ فروغ دیں، کیونکہ وہ دیکھیں ٹھیکیدار ہیں، وہ دے آر ناٹ دا بلڈرس، اور بلڈر وہ ہے جو ایک باقاعدہ این ٹی این لے کے باقاعدہ گورنمنٹ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹس ہے وہ پوری کرتا ہے، اس کے بعد ڈلیوری کرتا ہے، اس کے بعد سب لیز کرتا ہے، اس کے بعد کمپلیشن لیتا ہے اور وہ ڈلیور کرتا ہے، تو ہیوج ڈفرینس۔ اچھا، ہم نے ایک سروے رپورٹ بنائی تھی، اس میں چیک کیا خاص طور پہ ناظم آباد کا علاقہ ہے، نارتھ سینٹرل کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ بلڈر جب دیتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ فرسٹ فلور آپ کا ہے نا، یہ چھت کے اتنے ایکسٹرا ہوں گے پیسے، تو اب وہ چھت اسی سینس میں بیچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے اوپر مشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پورشن بنا لیں،
تو ایسے بلڈر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے, یا آپ لوگوں نے کوئی ریفر کیا ہو ہم ریفر حکومت کی کر طرف؟ سکتے ہیں, ہم کمپلین کر سکتے ہیں, ہم اتھارٹی کو بول سکتے ہیں. وی آر ناٹ دا اتھارٹی. کیوں اتھارٹی کیوں نہیں کرتی, گورنمنٹ کیوں اتھارٹی نہیں کرتی؟ دیکھیں, یہ ابھی اتھارٹی کی نیگلیجنسی ہے تو گورنمنٹ ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے سامنے الحمدللہ کوئی بھی آدمی ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو گورنمنٹ مسٹ ٹیک انیشیٹ اگینسٹ انلیگل بلڈرز. ایک غریب آدمی تنخواہ دار اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, پلاٹ لینا چاہتا ہے یا فلیٹ لینا چاہتا ہے, اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ڈے فرسٹ سے کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلے بیلنس؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آؤٹ اسکرٹس میں آج بھی مال 7-8 ہزار روپے میں مل جاتا ہے اسکوائر فٹ نا, 7-8 ہزار روپے میں ملتا ہے. دا پروجیکٹ ٹائم از ناٹ لیس دین 5 to 6 years نا. تو وہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ 1-1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے, اور اچھے بلڈرز ہیں جو رینون بلڈرز ہیں آج بھی وہاں کام کر رہے ہیں. تو آپ آرام کیسے سے پتہ چلے گا کہ یہ بلڈر ٹھیک ہے, یہ بلڈر غلط ہے؟ دیکھیں, آپ نے پروفائل لینا ہے اس کا, کہاں سے؟ آپ نے پروفائل لینا ہے. آپ آواز سے آ کر پروفائل لے لیں, آپ مارکیٹ پروفائل لے لیں. جب ان کے آپ پروجیکٹس پہ جاتے ہیں تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہے, تو یو ہیو ٹو ویریفائی آل دیز تھنگس فرام دا ایس بی سی اے کہ اس نے اتنی ڈلیوری دی ہے نہیں دی ہے. ایک مارکیٹ رینون بھی ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ معلوم کر کے, ظاہری بات ہے اگر آپ اسپینڈنگ کرتے ہیں کہیں بھی یا آپ کوئی بھی چیز بنانے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بائر کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی پوری مطلب بایو ڈاٹا لے لے, اس کے بعد ہی پرچیز کرے. اچھا, یہ نئے کنیکشن جو آج کل رکے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے کوئی بات چیت چلے؟ گیس والے کنیکشن نہیں دے دیکھیں رہے؟ گیس پہ موریٹوریم لگا ہوا ہے, گیس شارٹیج ہے پاکستان میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موریٹوریم کھلنا چاہیے. بیکاز کہ ہمارا جو کنزپشن ہے ہاؤسنگ انڈسٹری کا وہ ہے کچھ پوائنٹس کے اندر, ان پوائنٹس اگر گورنمنٹ اس کو کھول دیتی ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر گورنمنٹ اس کو نہیں کھولتی ہے تو یہی جتنے بھی گھر ہیں ان کے کنیکشن کھولے اور ان کو ایل پی جی سے کنورٹ کر کے جتنے بھی ریسیڈنشیل ہیں ان کو گیس پرووائڈ کر لے. اور ایل پی جی جس طریقے سے انڈسٹری کے اندر ایک نیچرل گیس ہو, ایل پی جی گیس ہے, تو یہ پورے ریسیڈنشیل کو گیس پرووائڈ کر کے اس کو ایل پی جی پہ کر کے چارجز لے لے. اب بنے گا اپنا گھر, لیکن جب بھی آپ گھر لینے جائیں, زمین لینے جائیں, فلیٹ لینے جائیں, تو الطاف طائی صاحب کا آپ کو مشورہ ہے کہ اس بلڈر کے بارے میں یا تو آباد سے معلوم کریں یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہاں سے معلوم کر لیں کہ ان کے جو پریویس پروجیکٹ ہیں وہ آن ٹائم تھے, انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کی ہیں, وہ بلڈر کی کیا کریڈیبلٹی ہے, وہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد ہی آپ وہاں پہ اپنا فلیٹ یا مکان لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور مزید سوال بھی کریں گے. الطاف طائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیں نہیں جا رہے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ناظرین, پوچھتے ہیں الطاف طائی صاحب سے کہ فلیٹ کیسے لیا جائے, زمین کیسے لی جائے, پلاٹ کیسے لیا جائے. تو الطاف صاحب یہ بتائیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے 25 ایسے بلڈر ہیں جو اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے, یا ان کی کافی کمپلینز آپ کے پاس آئیں, آپ لوگوں نے ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا. تو کیا شہریوں کو اور لوگوں کو ان کی جمع پونجی مل گئی ہے, نہیں ملی؟ کوئی اس طرح کی بھی دیکھیں, جب آپ اسٹیپ لیتے ہیں تو جو پہلے جو زمین تھی پلاٹ, اب وہ کافی ایکسپینسو ہو گئے نا آٹومیٹیکلی, جسٹ بیکاز آف دا ڈیمانڈ. مٹیریل تو مہنگا ہو گیا, پلاٹس مہنگے ہو گئے, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے سیٹلمنٹ کرائیں, اور ہم سیٹلمنٹ کراتے ہیں. ہماری جو کمپلین آربیٹریشن کمیٹی وہ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کراتی ہے, اور میں نے کہا نا ہمارا سیٹلمنٹ ریشو 95% ہے, 90 to 95% الحمدللہ ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ بلڈرز کو ہی فیور کرتے ہیں اور جو شہری بیچارہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بلڈر ہے, جیسے اکثر پولیس میں لوگ کہتے ہیں پیٹی بھائی کی فیور. ہم میکسیمم الاٹی کو فیور کرتے ہیں. اگر الاٹی انٹل اینڈ انلیس کچھ الاٹی ڈیفالٹ ہوتے ہیں, کچھ الاٹی صرف ایڈوانس دے کے نہیں آتے, جب ان کا جب پرابلم ہوتا ہے, دیکھیں دونوں طرف سے سنوائی ہوتی ہے, بلڈر بیٹھا ہوتا ہے, اچھا وکٹم بیٹھا ہوتا ہے, دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے بعد جسٹیفیکیشن کی جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ آپ لوگوں کو شہر میں کام کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی تھی, بھتہ خوری ہے, کوئی دستی بم حملہ ہو گیا, بعد میں پتہ چلا بلڈر تھا, بھائی پرچی آئی تھی, پرچی کے اندر گولیاں لپٹ کے آ رہی ہیں کہ بھئی یہ اتنے پیسے دے دیں. ان واقعات میں کمی ہوئی ہے, متواتر ہو رہے ہیں, یا آپ نے کوئی دہشت گردوں سے اور بھتہ خوروں سے کوئی سیٹلمنٹ کر لی ہے جیسے؟ نہیں, دیکھیں ہم نے بھتہ خوروں سے نہ سیٹلمنٹ کیا ہے, نہ دہشت گرد سے سیٹل کیا ہے. الحمدللہ جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ ورک کا کیا کام, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آلموسٹ میں سمجھتا ہوں بھتہ خوری ختم ہو گئی ہے,
آلموسٹ ایکسٹورشن ختم ہو چکا ہے الحمدللہ سٹی کے اندر، جس کے لیے ہم ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ہماری گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بوقت اس کا جو ڈیسیشن لیا اور بڑا ریلیف دیا۔ لیکن آپ حکومت سے زیادہ جو ہے وہ ایجنسیز پہ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آباد نے ایک لیٹر لکھ دیا بھائی ڈی جی رینجرز ہم کو، حکومت کو بھی لیٹر لکھتے ہیں، ڈی جی رینجرز کو بھی لیٹر حکومت عمل لکھتے کرتی ہے ہیں، آپ کے لیٹر پہ؟ کوپ کمانڈر کو وہاں بھی سے تو لیٹر فوراً لکھتے رپلائی ہیں۔ آتا ہے کور دیکھیں کمانڈر جتنی سے۔ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ جتنے اس کے ہائی اپس ہیں، جو اس کا ادارہ متعلقہ، سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ڈائریکٹ چین سے لکھتے ہیں، کمشنر کو لکھتے ہیں، سب کو لکھتے ہیں، اور سب کی اس کی کاپی ایڈریس کرتے ہیں، اس میٹر کو ایڈریس کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم کو ریلیف ملتا ہے۔ ہائی وے پہ بہت ساری کمپلینیں بات کی ہیں بلڈرز کی ہیں کہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہیں، لیکن اس پوزیشن میں بھی جہاں آپ اتنی تعریف حکومت کی کر رہے ہیں، پالیسیز کی کر رہے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی آپ کا بلڈر نہیں جا سکتا، اپنی جگہ پہ نہیں جا سکتا، اس کی جگہ پہ قبضہ جی ہوا ہاں، ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں سسٹم بہت ایکٹیو تھا۔ آج سے 1 سال پہلے ہم بھی آئے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ ہم نے کمپلینٹس کی، ہم نے رینجرز کو کمپلین کی، ہم نے کوپ کمانڈر کو کمپلینٹ کی، ہم سب سے ملے، ہم میڈیا پہ گئے، ہم نے کمپلینٹس کی۔ الحمدللہ اس میں بھی کافی حد تک ریکوری آ گئی ہے، ابھی کافی الحمدللہ قبضہ مافیا بھی کافی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اور یہ کراچی الحمدللہ اتنی اچھی جگہ ہے اور یہاں اتنا کام ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں انٹیریئر سے، ان کو سب کو جاب پرووائڈ کرتا ہے، چاہے آپ چوکیدار سے لے کے، انڈسٹریلسٹ سے لے کے، ویور سے لے کے، اپنے بلڈر سے لے کے، اتنی جاب پرووائڈنگ ہے۔ یا ملینز آف لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ کھپ جاتے ہیں۔ ایک پان والا بھی جب آتا ہے انٹیریئر سے یا یہاں کام کرتا ہے تو الحمدللہ روز کے 10-15 ہزار روپے کما کے چلا جاتا ہے، روز کے 10-15 ہزار روپے۔ تو اس ملک میں الحمدللہ بہت پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، آپ کے توسط سے یہی کہوں گا، دیکھیں گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آئدر دے آر انڈسٹریلسٹ، ان کا بہت بڑا رول ہے، ایکسپورٹرز کا بہت بڑا رول ہے، ایکسپورٹرز اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے رائے لینی چاہیے کہ ایکسپورٹ کس طرح بڑھ سکتا ہے، جو آج 28-30 بلین پہ۔ ایکسپریٹیز پاکستانی جو کہ لاسٹ ایئر انہوں نے بھیجا تھا، ابھی تک میں سمجھتا ہوں 11 مہینے کے اندر 28.42 بلین انہوں نے ہوم ریمیٹنس بھیجا تھا، اور اس دفعہ آلموسٹ 2.25 بلین یا 2.5 بلین کم بھیجا ہے، 25.38۔ کہ میڈیا تو واویلا کرتا رہتا ہے، اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں آیا۔ 2.5 بلین ہمارا ہوم ریمیٹنس کم ہوا ہے، اور 2.5 بلین 11 مہینے میں ہمارا ایکسپورٹ کم ہوا ہے۔ لیکن اگر سم صحیح ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم 50-60 بلین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الطاف تائی ایک بہت بڑا نام ہے، کسی کو بلڈر کو پریشانی ہوتی ہے تو الطاف تائی کو فون، شہری کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ کے آفس میں آتا ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ تک پہنچنا بھی کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی آ کے آپ سے آسانی سے مل سکتا ہے۔ بہت لوگوں کی آپ نے مدد کری، زمینوں پہ سے قبضے بھی بلڈرز کے چھڑا کے دیے، نسلہ ٹاور کیوں نہیں بچا سکے آپ؟ بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں جو کورٹس ہیں نا، وی ہیڈ اے گریٹ رسپیکٹ فار دا کورٹ، وی ہیڈ اے گریٹ رسپیکٹ فار دا سپریم کورٹ۔ دیکھیں کوئی بھی جب آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی شہر میں آپ کام کرتے ہیں، تو یو ہیو ٹو فالو دا رولس ڈیفائنڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، آئدر اٹ از فیڈرل گورنمنٹ، آئدر اٹ از سینٹ گورنمنٹ۔ تو ہمارا جو نسلہ ٹاور کا بلڈر تھا، اس نے لینڈ ایکویزیشن کی ایز پر دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تھرو سوسائٹی۔ سوسائٹی کے تھرو اس نے باقاعدہ لینڈ پرچیز کی۔ لینڈ پرچیز کرنے کے بعد جو اس کی ایکسٹرا لینڈ تھی، وہ سوسائٹی سے ایکسٹرا لینڈ کی پیمنٹ کی۔ وہ پیمنٹ کرنے کے بعد اس نے اس کی نقشے فارورڈ کراتے ہیں سوسائٹی کے پاس۔ آپ جاتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اس پلاٹ کے اوپر مجھے اتنے فلور کی بلڈنگ بنانی ہے، وہ نقشے انہوں نے فارورڈ کرائے۔ اس نقشے فارورڈ کرانے کے بعد ہماری تقریباً 16-17 این او سیز ہیں، ہائٹ این او سی سے لے کے انوائرمنٹ این او سی سے لے کے ایس بی سی اے کی سیل این او سی سے لے کے، اس نے ہر ریکوائرمنٹ پوری کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کی، ریکوائرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور جتنے بھی ایس بی سی اے کے جو بھی ملازم تھے، انہوں نے بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے گیزیٹڈ رول نا، اس کو گورنمنٹ کے جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بلڈر نے بھی سب کچھ فالو کیا۔ انفارچونیٹلی سوسائٹی کا اور کے ایم سی کا جھگڑا تھا لیز کا، جس کے اندر یہ بلڈر کو پرابلم ہوا اور یہ نسلہ ٹاور کا پرابلم ہوا۔ ادروائز ہم نے بھی بڑی محنت کی، گورنمنٹ نے بھی بڑی محنت کی، پروونشل گورنمنٹ نے بھی بڑی محنت کی۔ ایوری گورنمنٹ انٹینٹس کہ یہ پروجیکٹ نہیں ٹوٹے، لیکن کورٹ کیوں نہیں مانا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کورٹ اس لیے نہیں مانا کہ انکروچمنٹ کورٹ کی نظر میں تھا انکروچمنٹ۔
انکروچمنٹ تھا کورٹ کی نظر میں کہ یہ انکروچ لینڈ ہے جس کی لیز نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی, وکیلوں نے بڑی کوشش کی, تو سپریم کورٹ نے وہ اس کو لیگلائز نہیں کیا. اس کی وجہ سے یہ نسلا ٹاور کا پرابلم ہوا ہے. ایک آخری سوال, تمام ڈاکومنٹس کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں کو اور آپ کو فائدہ ہوگا یا پروسیس اور لیندی ہو جائے گا؟ اور ایک اسی کے ساتھ ہی جواب مرج کریے گا کہ ایک جب شہری پلاٹ لینے جاتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ کس طرح ویریفائی کرے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, کمپیوٹرائز اور آئی ٹی کی آپ نے بات کی. آج ہم بینکنگ سسٹم ہے, اور بینکنگ سسٹم اتنا آئی ٹی چلا گیا کہ دنیا سے ہمارا بینکنگ سسٹم اچھا ہے. وی آر ڈیفینیٹلی اہیڈ دین دا ورلڈ ان بینکنگ سسٹم. ابھی میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, میں ابھی موبائل کھولوں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا دس از مائی اکاؤنٹ نمبر, دس از مائی پن کوڈ نمبر اینڈ دس از مائی ایوری تھنگ. وہ میرے تک ایکسیس ہوگا, مجھے مل جائے گا. اگر میں ایک پراپرٹی پرچیز کرنے جاتا ہوں اور اگر کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوگا, اور کمپیوٹرائز ریکارڈ میں جو بھی اتھارٹی ہے, جو بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, مختار کار وغیرہ ہے, جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ ریکارڈ کو ٹیمپرڈ نہیں کر سکتے تو میں بولتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو پنجاب کی طرح دیکھیں, وی آر ان دا سین, اور جو ہمارا پنجاب ہے صوبہ, وہاں پہ کمپیوٹرائز ریکارڈ ہو گیا ہے, تو پھر مال پریکٹسز اور جو بیڈ گورننس وہ بہت مشکل ہو جائے گی. تو ہم تو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی اس کو آپ کمپیوٹرائز کریں. بائر اور سیلر, مجھے پتا ہوگا کہ بھئی دیکھیں گورنمنٹ کے ریکارڈ میں یہ آئی ہیو ٹو پے آل دا ٹیکسز ایز پر دا لیجسلیشن آف پاکستان. ایسا نہیں ہے کہ میں این آر او ایس آر او کی بات کرتا ہوں, یہ اس کا ریکارڈ ہے. یہ میں نے جائیداد کی منتقلی کری, جائیداد میرے کو منتقلی ہوگی تو پھر نہ کبھی کوئی سسٹم آئے گا, نہ کبھی کوئی قبضہ خور آئے گا. ظاہری بات ایک چیز ہوگی, کورٹ جاؤں گا, کورٹ مجھے ریلیف دے دے گی. اس کے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بلڈرز بھی جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتے ہیں, پھر سالوں سال کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور کام چل رہا ہوتا ہے اور پرابلم ہوتا ہے, سسٹم اپنے پرابلم میں ہوتا ہے, جو ایجنسیز ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے جسٹ بیکاز آف دا کورٹس. تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین حل ہے پورا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے. بہت شکریہ الطاف بھائی. ناظرین, ہمارے ساتھ الطاف طائی بات کے چیئرمین اور مشہور و معروف بلڈر موجود تھے. ہم نے کوشش کری کہ قلیل وقت میں جو ہے ان سے کئی ایسے سوالات کریں جو ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے آپ نے ہم سے کہا تھا کہ جب وہ الطاف طائی آپ کے پروگرام میں آئے تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا. نسلا ٹاور کی آپ لوگوں نے بات کی تھی, وہ بھی ہم نے پوچھا. کمپیوٹرائز ڈاکومنٹ کی 2 مشورے جو الطاف طائی صاحب نے دیے ہیں کہ ڈاکومنٹ کمپیوٹرائز ہونے سے سب کو فائدہ ہوگا, 1 ونڈو آپریشن ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی پلاٹ لینے جائیں, فلیٹ لینے جائیں, تو بلڈر کے بارے میں معلومات آباد کے آفس جا کر جو ہے الطاف طائی صاحب سے معلوم کریں, یا ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وہاں سے جا کے معلوم کر لیں کہ بلڈر کی سے کیسی ہے. اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہاں پہ اپنی جگہ, اپنی جمع پونجی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. اس دوران آپ ہمیں بتائیے گا کہ الطاف طائی کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وہ کیسا لگا آپ کو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.